بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 15 مارچ ڈیڈ لائن ہے پوائن اکادی ہے، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ایونٹ بن چکا ہے جس کو بچہ بوڑھا بڑا چھوٹا نکا موٹا ہر بندہ جڑا نا وہ پی ایس ایل کرتا نظر آتا ہے۔ آپ لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان کے اندر جہاں دل کرتا ہے گڈی روکو، موٹر سائیکل روکو، پوچھو پوائنٹ پی ایس ایل کب ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، کراچی ہو رہا ہے، کتنے ہوں گے، ایک ایک تفصیل جو ہے وہ آپ کو سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی بھی شخص آرام سے بتا دے گا۔ ہسپتال بڑھ جاؤ اتنے بھی پی ایس ایل دی گلاں ہیں۔ آپ مسجد میں سے نکلتے نمازیوں سے پوچھیں، وہ آپ کو پی ایس ایل کے بارے میں بتائیں گے۔ یعنی میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ اہم شے بن کے رہ گئی ہے۔ میرا ویسے آپس کی بات ہے، ذاتی طور پر پی ایس ایل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں کرکٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، یوں سمجھ لیں زندگی میں۔ میرے نزدیک زندگی اور بہت ساری چیزوں کا نام ہے، لیکن لوگ اس بات کے یہ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ کی منظرہ گھوری پا کے ویکھ دے تو کی ہو جائے بھائی جڑا پی ایس ایل یا کرکٹ کو اہمیت نہیں دیتے۔ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اگر یعنی کرکٹ جو ہے نا اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، باقی کسی شاید اتفاق ہوئے نہ ہوئے، آئینے پاکستان تے لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، کرکٹ تے سارا دا اتفاق ہے۔ یہ ایک المیہ بھی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں حاصل گل بھی ہے، لیکن بہرحال ایسا ہے۔ اچھا، اب واقعہ یہ ہے کہ پی ایس ایل جو شروع ہوا پاکستان میں، نجم سیٹھی صاحب کا اس میں بہت کردار رہا ہے، میں اس کو ایگری کرتا ہوں اور اس پہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیٹھی صاحب نے بڑی محنت کی۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کو لے کر آئے اور چیزیں بڑی بہتری کی طرف لے گئے، کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ اپنے پرانے مالک یا حاضر سروس مالک بھی ہیں، شاید مجھے نہیں پتا، محسن نقوی صاحب ایکچولی نجم سیٹھی صاحب کے کیا کہتے ہیں امپلائر ہیں اور وہ نجم سیٹھی صاحب ان کے ملازم ہیں۔ تنخواہ لیتے رہے نا سیٹھی صاحب، ہوں لیندے نہیں لیندے میں نہیں پتا، پہلے تنخواہ ضرور لیتے رہے ہوں گے۔ وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ نوکری کرتے تھے، 24 میں پروگرام کرتے تھے، اور عمران خان نے 24 چینل ان کی وجہ سے بند کیا، کیونکہ سیٹھی صاحب بہت ساری ایسی باتیں کہتے تھے جو عمران خان کو ناگوار گزرتی تھی۔ بلکہ تمہیں پتا نا عمران خان کی عادت ہے، وہ تو کہتا کہ جیڑا بھی میرا مخالف ہے، جو کوئی بھی میرے خلاف ذرا جی بھی گل کرتا تو ساہ پیو، وہ اگلے پچھلے جوندے مرے سارے انہوں جناب ساڑ کے رکھ دو۔ یہ عمران خان جو ہے نا اس کا یہ خیال ہے، اپنے آپ کو ہلاکو خان سمجھتا ہے وہ۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر نوکری کی ہوئی ہے۔ اب معاملہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کہتے ہیں جی پنجاب حکومت تعاون نہیں کر رہی اور ہم یہاں سے اپنا پی ایس ایل چک کے کراچی جا رہے ہیں، یہ تڑی انہوں نے کرا دی ہے۔ آج انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے کہا خبر کے مطابق، ویسے میں اس خبر پر جمعہ کو بتانے لگوں بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں گل کرنا ہے جی، سیٹھی صاحب فکر نہ کرنا، میں گل کرنا، یہ شہباز شریف کا انداز ہے گفتگو کا، تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ معاملہ یوں پھنسا ہوا ہے، 25 کروڑ کی سر ٹوٹل لائٹس آتی ہیں، 25 کروڑ کی، جو کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ضروری ہیں پی ایس ایل میں۔ میں روزانہ کی بنیاد پر، چونکہ میرا گھر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں اسی علاقے میں رہتا ہوں جہاں سے پی ایس ایل کا روٹ ہے، پی سی سے لے کر اور یہ جو ہے اپنا قذافی اسٹیڈیم تک، میرا بھاجی کی رہائش کا، میرا جو ہے آرام کا، میری جو ہے یعنی گھر اسے ایریے چ پیندا ہے، تو لہٰذا میں ہر دفعہ پی ایس ایل کا جو ہے سارا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا روزانہ۔ لائٹس لگی ہوتی ہیں، لائٹس چلتی ہیں سر جنریٹر کے اوپر، جنریٹر کے اندر پڑتا ہے پٹرول۔ مجھے یاد ہے راجہ بشارہ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے اور مجھے راجہ صاحب نے بلا کر یہ بات کی تھی، یہ میں آپ کو بالکل یعنی سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے بلا کر، کیونکہ روزانہ ملاقات ہوتی تھی پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں تیرے نہ گل کرنی ذرا کمرے چاہ لے جا کے، انہوں نے مجھے خبر کر کے انہوں نے کہا دیکھ یار 45 کروڑ روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو ساڑھے حالات نے، ساڑھا بندہ ہے پیسے خرچ کرنا، اور اس وقت جب پی سی بی جو ہے وہ اربوں روپے کما رہا ہے، تو
تو یہ کیوں نہیں اپنی بتیاں بوتیاں خرید لیندے یار؟ ساڈا 45 کروڑ تے بچتا ہے نا، لائٹنگ کی مد میں 45 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ اچھا اب بات تو ان کی بڑی اوریجنل تھی، ہم نے خبر بھی دے دی، ظاہر رائے صاحب کا یہ مقصد تھا، آپ نیوز میں ہوتے تھے، خبر بھی دے دی، کتے چل گئی، کتے چھپ بھی گئی، لوگوں نے چھپ بھی دیتی، پی سی بی تے پائن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت یاد رکھیے گا کہ نجم سیٹھی صاحب پی سی بی میں نہیں ہوتے تھے، اب سیٹھی صاحب پی سی بی میں ہیں، اور پی سی بی میں ہوتے ہوئے بھی سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسی پیسہ نہیں خرچنا، اسی ارباں روپے کما رہی ہے پی سی بی، پر اسی لانا کچھ نہیں، سیکیورٹی کے نام کے اوپر ریاست جو ہے وہ پیسے خرچ کرے۔ نجم سیٹھی صاحب جس ایونٹ سے اربوں روپے کما رہے ہیں، یعنی سیٹھی صاحب یہ بھی نہیں پا رہے، پی سی بی کما رہا ہے، لیکن وہ اربوں روپے جو ادارہ کما رہا ہے وہ قوم کے پیسوں پر پیسے کمائے گا، اپنے پیسے نہیں لائے گا۔ یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے، ان کے لوگوں سے بھی کی ہے، پی سی بی کے لوگوں کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو وچلی گل بھی دسنا آگے جا کے، معاملہ یہ ہے حضور کہ اس وقت 25 کروڑ روپے کی ٹوٹل لائٹس آتی ہیں جو 10 سال کے لیے چلیں گی، 10 سال چلیں گی سر، اور پی سی بی کی ملکیت ہوں گی۔ اگر وہ لائٹس جو ہیں پی سی بی اب خرید لے تو اس کو صرف 25 کروڑ کا خرچہ ہوگا، جو کہ یہ جو ہے اپنا حکومت پنجاب سیکیورٹی کے نام پر لائٹنگ کر رہی ہے، اس میں سر 80 کروڑ روپے کا کھانچہ ہے۔ 80 کروڑ روپیہ سیکیورٹی کے نام پر خرچ ہوگا پی ایس ایل کے لیے۔ آپ ایک ایسے ملک کے ایک ایسے صوبے بیٹھے ہیں جو صوبہ ڈیفالٹ ہوا پڑا ہے، ایکچولی ڈیفالٹ ہوا پڑا ہے، کیونکہ پرویز لائی صاحب نے اور یہ جو ہیں اپنا عثمان بزدار صاحب نے اینی پائی کہ جب شہباز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے تو یہ صوبہ جو تھا وہ پلس میں تھا، سرپلس بجٹ تھا۔ اب جب یہ گئے تھے پائن، میرا خیال ہے کوئی 3000 ارب دا مقروض ہے صوبہ اس وقت، ٹھیک ہے، اتنا ڈیفالٹ ہے صوبے کا۔ وہ دے جے پائن 85 کروڑ روپیہ مزید جڑا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی چونکہ سیٹھی صاحب چاہتے ہیں کہ پی سی بی پیسے نہیں خرچے گا تو لہذا پیسے نہیں خرچنے چاہیے، صوبہ برداشت کرے، اور کہتے ہیں جی سیکیورٹی دینا ریاست کی ذمہ داری، تو ریاست ذمہ داری پوری کرے۔ اب جو موقف ہے ان کا کیا کہتے ہیں، مطلب ہے کہ پی سی بی والوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ پہلے ڈیٹس ڈیسائیڈ ہوئیں، یہ ریاستی اداروں نے اور صوبے کی گورنمنٹ نے جو پرویز لائی کی صدارت میں اجلاس ہوتے تھے ادھر بہ کے پہلے کیا ایسی پیسے خرچا کے تے چیزاں دے پہلے پروو ہوئیاں پئیاں، انہوں نے کی تکلیف ہے جناب؟ محسن نقوی نے جیب جو پیسے دینے خرچے پیسے، یہ ان کا موقف ہے۔ اس بات میں بھی دم لگتا ہے۔ میں تو اس گل کے خلاف ہوں کہ بھاجی پرویز لائی منیا کہ پیسے دین دے ہوتے، میں تو نہیں یہ بات مانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کرکٹ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، پاکستان میں کرکٹ لوگوں کے لیے بریتھ یعنی سانس لینے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، پر بھائن گل ہے کہ حضور تسی 85 کروڑ روپے کا کچھ اور کام کر سکتے ہو۔ آٹے چ ریلیف دے دو یار، ایک ضلع میں آٹے میں ریلیف دے دے، سبزیاں چ ریلیف دے دیو، لوگوں روٹی تو لبے گی نا کھان نو۔ تسی گلچھرے اڑان لیتے پیسے نہیں خرچ کر سکتے۔ اچھا وہ خرچ بھی کرنے اگر پی سی بی کے پاس پیسے نہ ہو۔ اس ایونٹ میں پی سی بی نے 6 سے 7 ارب روپیہ ایک اندازے کے مطابق کمانا ہے، تو 5 کروڑ نہیں لا سکتا حضور، ٹھیک ہے، وہ نہیں لا رہے۔ اب یہاں پر معاملہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور چیزیں اور چلی جاتی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا کہ اس میں کسی کی دیہڑی ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے اس بارے میں چونکہ علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں سیٹھی صاحب کو کرپٹ آدمی نہیں سمجھتا فرینکلی، اور اسی طرح جو ہے اپنا محسن نقوی صاحب، ان کو بھی میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں سمجھتا، یا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اگر وہ فرض کرے 85 کروڑ روپیہ خرچ کر کے جی پیسے لب دے ہون تو کرپٹ ہوئے تو لا دے، انہوں کی لوڑ ہے روکن دی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یہاں پر میرا خیال ہے کہ معاملہ کرپشن کا نہیں ہے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے، یہاں پر معاملہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی نا انا کی جنگ چھڑ گئی ہے، ایگوسٹک ہو گئے ہیں دونوں، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور اس میں نقصان پتہ کتنا ہو رہا ہے، میں آپ سے عرض کروں، پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ $700 ملین چائنا نے دیا ہے، اور یعنی $70 کروڑ، ٹھیک ہے، $700 ملین کا مطلب $70 کروڑ، $70 کروڑ چائنا نے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری اکانومی نے نا ہلکا جا انج کر کے پش آیا، ایسا تھوڑا جا سا نہیں آتا، بندے کا سا رکیا ہوئی کو دم آتا، ہلکا جا انج کر کے آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پی ایس ایل ہو رہا ہے نا سر، $400 ملین کی انویسٹمنٹ ہے سر اس میں،
ਨੀਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਨੀਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, वो बाकी नहीं, मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा, ठीक है। $400 मिलियन का इम्पैक्ट है सर इसका पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो दो लोगों की अना है, दो लोगों की आपस में क्या कहते हैं बनती नहीं है, या दो लोगों का आपस में इतफाक नहीं किसी बात पर हो रहा, और ये इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो रही है। मुझे दुख इस बात का है। वो जो PSL से लोगों को खुशियाँ होनी हैं वो तो वखरियाँ ने। अच्छा, टिकट सारी बिक गई हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी सारिया टिकटां विक गई हैं। सेठी साहब कहते हैं मैं सारा कुछ कराची लाई जाऊँगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बड़ा तावन कर रही है, ए नहीं कर दी, निगरान गवर्नमेंट पंजाब की नहीं कर रही, वो कहते हैं मैं ले जाऊँगा वहाँ पे। तो यहाँ पर जो भाई जी टिकटां लोगों खरीदी हैं उन्होंने पैसे कौन वापस करेगा, और जो कुछ आपके साथ होगा उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा। तो मेहरबानी करें, अपनी ईगो को नीचे करें, 25 करोड़ खर्च दियो। मेरा मशवरा ये है, चलो किस्तां च खर्च दियो यार, एक बारी नहीं हौसला पैंदा बंदे दा खर्चन नूं, कोई हल निकालें इसका। खाम खा कौम को एक नए जो वो क्या कहते हैं उसमें हिजान में मुब्तला ना करें। और $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है यार, कुछ खुदा का खौफ करें। इत्थे कि रुपये नूं साडा वज़ीर आज़म जिहड़ा तरले पांदा फिरदा है, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਗੋ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਘਰ ਜਾਓ, अपने घर में बैठ के जो मर्जी ईगो शीगो खेलते रहे। कौम के नाल तो यार इस तरह ना करो। मुझे तो सच्ची बात है कि बड़ा अफसोस हुआ, ये सारी तफसीलात मेरे तक पहुंची हैं और मैंने खुद भी थोड़ी सी कोशिश की तो ये चीज़ें सामने आई हैं। मैंने तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं तो सेठी साहब को बड़ा विजनरी आदमी समझता था। मोहसिन नकवी साहब भी मतलब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। अगर आप उनको मिले, अभी कल मेरी उनसे मुलाकात हुई है, सलीम मलिक साहब की बेटे की शादी थी, वहाँ पर सलाम दुआ हुई है, मुलाकात तो नहीं कह सकते, सलाम दुआ हुई। बड़े हम्बल आदमी हैं, लगता नहीं है कि इस तरह से अड़ी करने वाले। तो मैंने समझ नहीं आई कि किवें चीज़ां अड़ गई हैं। और सेठी साहब भी ईवन अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो किसी जगह पर लगते नहीं है कि वो कोई मतलब उन्होंने अंदर बहुत आकड़ आई पई है। पता नहीं, हो सकता ਉਹਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ मैं ਕਿਹੜਾ कोई, मेरा मतलब कभी ਇਹੋ ਜਿਹੇ किसी ਉਹਦੇ ਤੇ आया, वो क्या एक मिसरा याद आ गया, उस समय को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। तो मैं चूँकि कभी पीती नहीं पाए ना हो जी मैं, ठीक है, तो इस करके मैनू नहीं पता जे कि ਇਹ पीण तो बाद इस हूंटे और इस झूंटे तो बाद ਜਿਹੜਾ इक़्तिदार का होता है उसमें क्या नशा होता है और क्यों बंदा अड़ जाता है। मगर इससे सर कौम का नुकसान हो रहा है। मेरा जो ओवरऑल मतमा नज़र है वो ये है, मैं किसी बंदे को के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, मैं किसी बंदे के हक़ में नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर $1-1 रुपये लिए, $1-1 की इन्वेस्टमेंट के लिए, $1-1 के लिए हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म तरले पा रहे हैं, तरले। बिलावल जो है वो गली गली फिरदा पे है इसलिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो कोई इतने पैसे देगा और यहाँ पर लोगों से ताल्लुकात होंगे तो पैसे आएंगे। और इतने भाई जी है ना वो एक दूजे के नाल बनती नहीं पई। या सेठी साहब को ये गुमान है कि मैंने CM होना चाहिए, इनको बनाता, पता नहीं क्या चक्कर है, कोई चक्कर पता करना चाहिए। जब पता लगेगा तो भाई मैं बताऊंगा, आप भी पता करें, शायद आपकी समझ में आ जाए। बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि 15 मार्च की जो डेड लाइन है ना हजूर वो दे दी गई है। ये खबर मेरे हाथ में है, दी न्यूज़ बड़ा एक क्या कहते हैं ज़िम्मेदार सा अखबार है जंग ग्रुप का, उसकी ये खबर है। हवाला मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जिसकी खबर होती है ना हजूर उसको क्रेडिट देना चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो फिर आप एक्चुअली खबर चोरी कर रहे होते हैं। तो बंदे को यार मतलब चोर नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस खबर के मुताबिक ये है कि नए जो DG एंटी करप्शन आए हैं वो बड़े सख्त किस्म के आदमी मालूम होते हैं। और मैंने उनके बारे में जो मालूम किया था मुझे यही पता चला था कि जनाब बड़ा करख्ता आदमी है, बड़ा सीधा 2+2 4 वाला करैक्टर है, किसी की नहीं सुनता और जो बात होती है उसको एज इट इज़ करता है, एज इट इज़ लेकर चलता है। अब बताया ये जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 15 मार्च उनको डेडलाइन दे दी गई है कि भाजी जेड़ा करप्ट हैगा सी ना फड़ लो, जिदे जिदे खिलाफ सबूत लभदे फड़ी जो, तुन्नी जो। ओदा नहीं देखना, ऐ नहीं देखना कोई CM रहा है कि PM रहा है कि जनाब वो हर घर आ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ जो केस खुलने लगे हैं बड़े वड्डे नाम ने सर सारे। चौधरी परवेज़ लाई
سناب اس کا کیس کھلنے لگے ہیں۔ عثمان بزدار، یہ ظاہر ہے صوبے کے اندر دو سب سے بڑے جو عہدیدار رہے ہیں وہ سی ایم رہے ہیں، ان دونوں کے کیس کھلنے لگے ہیں۔ اور یہ کیس کیا کھلنے لگے کہ کون سی ڈیولپمنٹ اسکیمیں انہوں نے دی، کیڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز نو جڑا نا انہوں نے پرمٹ دیتے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں این او سی وغیرہ دلوائے ان کے دور میں، اور کون سی روڈز بنی، کیڑے ٹھیکیداروں نوازتے رہے۔ میں آپ سے عرض کروں پرویز لائی سے ان نہیں پائی، سچی مچی میں آپ سے عرض کروں، اور کچھ نہ کرے نا ڈی جی یہ جو اینٹی کرپشن ہے تو صرف ایک کام کرے، اور وہ یہ کرے کہ سی این ڈبلیو کے جو کرتا درتا ہیں پرویز لائی کے دور کے، انہوں نے بلاوے چیف انجینئر نو بلاوے، انہوں کو لے آوے کاکا ایک 2 ارب روپیہ ٹھیکیدار نو ایڈوانس کس حساب ہی دیتا ہی، ایسا نو حساب دے دے بس۔ یعنی ٹھیکیداری نظام میں پیسے بعد میں دیتے، اسی لیے تو 20% یا 30% وہ زیادہ لیتے ہیں نا، کہ انہیں پہلے انویسٹمنٹ کی تھی ہوں دی، ایسے ایڈوانس پیسے چلے گئے، کس حساب ہی چلے گئے زور۔ حکم تھا اوپر سے پرویز لے گا کہ ایڈوانس پیسے دے دو تاکہ کام نہ رکے، کیونکہ ان ایڈوانس پیسوں میں سے اگو پہن سمجھ رہے ہو اینج کر کے وایا میڈیا وہ جو نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں منسلئی نوٹ بھر کے نکل گیا پاکستان سے باہر جہاز میں بیٹھ کے، اے والی کہانی ہے ضرور تو گلا اتوں تک جانیاں نے، اور گلا ایک دماغ تک بھی جانیاں جی، اے بھی تان دس دوا ٹھیک ہے۔ اے چیزاں ہور نے، معاملہ جو ہے وہ صرف عثمان بزدار تک نہیں رکنا یا پرویز لائی تک نہیں رکنا، چیزاں کتے اور جا کے نکلنی ہیں۔ باہر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارا کام جو ہے نا وہ کرنے کے ان کو باقاعدہ طور پہ آشرواد دے دی گئی ہے، اور جن لوگوں کے کیس کھلے ہیں سر یا کھلنے جا رہے ہیں بلکہ کھول دیے گئے ہیں، شیخ رشید صاحب کا کیس کھل گیا، ان کا ایک تھا آپ کو یاد ہوگا اینٹی کرپشن نے ان کے اوپر ایک وہ کیس کیا تھا کہ تھی زمین کس حساب دے نال اگے ٹرانسفر کرتی ہے بیچتی۔ پھر جناب پرویز لائی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، فرح گوگی ہے، محمود رشید صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں مراد سعید صاحب ہیں، مراد راز صاحب ہیں، سوری آج کل ویسے بڑے مراد راز صاحب، اچھا جی ایک انور شاہ ہے، وہ بھائی اینٹی کرپشن کا کریکٹر تھا اور ساری پھیلا پھولا لے کے دوڑ لائی۔ پھر ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان سب کو طلب کر لیا گیا، ریکارڈ سمیت بلا لیا گیا۔ 15 مارچ تک کہا گیا بھاجی کٹی کٹا کر لو، جہے خلاف جیڑی شے آندی ہے، ڈیڈ لائن دے دی نا ایکچولی کہ جناب انہوں 15 مارچ تک جیڑی شے نکلتی ہے جتھے جدہ ایک رتی کا بھی کام نکلتا پھڑ کے اندر تم دو، کوئی نہ دیکھے پرویز لائی ہے، کوئی نہ دیکھے عثمان بزدار ہے، کوئی نہ دیکھے شیخ رشید ہے، کسی کو معافی نہیں دینی۔ ایکچولی یہ ایک ٹاسک ہے جو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دیا گیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں۔ میری جو اطلاعات یا جو میری معلومات ہیں اس میں تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر سمپل وہ سی این ڈبلیو والا کام پھاڑ لینا تو بھائی جی پھر سب پھڑے جان گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، اور اس طرف وہ گئے ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اس طرف بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ تو کام جڑا نا وہ مونسلائی اور ایک دماد اور پھر دماد سے ایک بڑی عدالتی شخصیت، وہاں تک معاملہ جو ہے وہ جانا ہے، چیزیں رکنی نہیں ہیں اور کوئی معافی نہیں، نو مرسی ایٹ آل۔ یہ باقاعدہ طور پر میسیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کنوے کر دیا گیا۔ تو میری جو اطلاعات تھی اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ دو سے درخواست یہ ہے کہ آپ کی بھی جو اطلاعات ہوں اور جو خیالات ہوں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔